کا مارا ہے، میدان مارا ہے. میں آج اپنی طرف سے اور میاں محمد نواز شریف کی طرف سے آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں. خواجہ صاحب کو مبارکباد دینے آیا ہوں. اور یہ کوئی معمولی مارکر نہیں. یہ کوئی معمولی مارکا نہیں، اس لیے کہ کنٹونمنٹ بورڈز وہ علاقے ہیں جہاں پر اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جہاں پر پی ٹی آئی نے جنم لیا تھا. جہاں پر پی ٹی آئی نے جنم لیا تھا. اور آج اسی جنم بھومی میں پی ٹی آئی کی سیاسی موت واقع ہوئی ہے. اور یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان الیکشن میں دور دور تک کہیں انٹرفیرنس کا نام و نشان نہیں تھا، کہیں مداخلت کا نشان نہیں تھا. اور وہاں کے رہنے والوں نے خود اپنے ضمیر کے مطابق پورے پاکستان میں ووٹ کاسٹ کیے. اور اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے کہ صوبہ پنجاب میں عوام کی اکثریت نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا. کیوں؟ یہ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، سیالکوٹ کے عظیم سپوتوں، سن لو میری بات غور سے کہ ان 3.25 سالوں میں عوام کا ان کا دل بھر چکا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ نکو نک ہو گئے نے، یعنی مہنگائی نے ان کی قبر توڑ دی ہے. آج مجھے بتائیں کہ لوگ کیوں نہ پھر اب ادھر آپ ذرا ادھر آ جاؤ، یہ ادھر لوگ، السلام علیکم، مہربانی، لوگ کیوں نہ پھر آج نواز شریف کی حکومت کو یاد کریں. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، کہ آج چینی 108 اور 10 روپے کلو پہنچ گئی ہے. اور اس وقت 2013 سے لے کے 18 تک چینی 52 روپے سے اوپر نہیں گئی تھی. اور آج ان 3.25 سالوں میں اربوں روپے کی قیمت کی چینی امپورٹ کی گئی ہے. پہلے ایکسپورٹ کی گئی اور اے ٹی ایم مشینوں کو اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دی گئی. اور پھر آپ کے سیالکوٹ کے باسیوں سے بہتر کون جانتا ہے کہ آپ پاکستان کا زر مبادلہ کماتے ہیں. آپ فٹ بال ایکسپورٹ کرتے ہیں، آپ کرکٹ بیٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، آپ سرجیکل ایکوپمنٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور کیا کچھ نہیں آپ ایکسپورٹ کرتے. وہ زر مبادلہ کس طرح برباد کیا گیا اس ڈاکہ زنی میں. اس 3.25 سالوں میں ابھی جو یہاں پر سیالکوٹ میں شہباز شریف مسلم لیگ نون کے ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کنٹونمنٹ الیکشن میں عوام نے نون لیگ کو ووٹ دیے، دلوں سے نواز شریف کو کوئی نہیں نکال سکتا. پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا. ان کو صرف ایک کام ان کو آتا ہے کہ جہاں جہاں مسلم لیگ نون کے منصوبے بن چکے یا چل چکے ان کو جا کر وہ تختیاں اکھاڑتے ہیں اور اپنی تختیاں لگاتے ہیں. یہ کام ان کو آتا ہے. اور جہاں منصوبے چل چکے ان کو جا کے دوبارہ جا کے ان کا افتتاح کرتے ہیں. اور پھر جب باہر جاتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ سر یہ تو منصوبہ پہلے افتتاح ہو چکا. اچھا تو
मुझे इन्होंने बताया क्यों नहीं। ये इसी तरीके से है कि जापान और जर्मनी जो है ये जो है ये ममालिक, ये हमसाया ममालिक है। अब बताइए, मैं जब इसको जादू टूना कहता हूँ तो बड़े नाराज होते हैं कि तुम जादू टूने का इस्तेमाल क्यों करते हो। पर मैं जब कहता हूँ कि ये किसी डब्बा पीर ने बात की है, फिर आप नाराज होते हैं कि डब्बा पीर की बात क्यों करते हो। तो फिर मैं क्या बात करूं, मैं क्या कहूं कि इस तरह की फाश गलतियां और पाकिस्तान की मईशत की बर्बादी जो इनके हाथों से हो रही है, आज आसमां भी रो रहा है। आप यकीन करें कि यहाँ पर बैठे होंगे और ज़ाहिर के ज़मीर के मुताबिक 2018 में इस मजमे में बाज लोगों ने क्यों नहीं, उनका हक है कि शायद इसलिए वोट दिया होगा पीटीआई को कि नाम लिया जाता रहा इन 3.25 सालों में। तो बताएं कि रियासत मदीना में कोई भूखा सोता था? बताओ मुझे, रियासत मदीना में कोई भूखा सो सकता था? रियासत मदीना में कोई नाइंसाफी हो सकती थी? रियासत मदीना में इस तरह की महंगाई से लोग बेहाल हो सकते थे? दिन रात आप रियासत मदीना का नाम लेते हैं और उसके 100% उसके खिलाफ। तो फिर क्यों नहीं कि इन कंटोनमेंट बोर्ड में अवाम ने भरपूर आपके खिलाफ यकजुबान वोट दिया और आपने गवर्नर हाउस आके मीटिंग्स की कि मुझे ये इलेक्शन मुझे जीतना है, उसके लिए जो कुछ भी आईबी कर सकती है और जो कुछ भी पंजाब हुकूमत कर सकती है वो करे। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज 3.25 साल बाद लोग मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की हुकूमत को इसलिए याद करते हैं कि अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त मिलती थी। अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त मिलती थी, अस्पतालों में सीटी स्कैन मुफ्त होते थे और आला किस्म की दवाइयां मिलती थी। अस्पतालों में इलाज डायलिसिस फ्री होता था और कौम के लाखों बच्चों और बच्चियों को उनकी आला तालीमी काबिलियत की बिना पर लैपटॉप्स फ्री मिलते थे इनाम के तौर पर। और ये कहते थे उस वक्त कि शहबाज शरीफ लैपटॉप दे रहा है ये रिश्वत के तौर पर। तो मैंने उसको कहा था कि मैं इनको बच्चों को, जो किसी यतीम की बच्ची है, किसी कारोबारी की बेटी है या किसी तांगेबान का बेटा है, अगर वो के हाथ में अगर मैं लैपटॉप ना दूं तो क्या मैं उनको क्लाशनकोव दूं या उनको मैं कोई खुदा ना खास्ता किसी और तरफ लगा दूं? आज क्या पता था कि कोविड आने वाला है। आज कोविड आया तो उन्हीं लैपटॉप्स के जरिए बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। आज कोविड आया तो उन्हीं लैपटॉप के जरिए मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं लंबी बात नहीं दोहराना चाहता। मैंने कई गलती से कह दिया और मेरी जल्दबाजी की आदत है, मैं मानता हूं इस बात को। मगर जल्दबाजी किस बात के लिए? कि पाकिस्तान की कौम की हालत बदल जाए। यहाँ पर गरीब, बेरोजगार, यतीम के ऊपर ये कौम दस्ते शफ़क़त रखे और हज़रत कायद आज़म ने अजीम तहरीक के जरिए और कुर्बानियों के जरिए जो मुल्क बनाया था, खुदादाद मुल्क पाकिस्तान, वहां पर अल्लाह की हाकमियत हो और हर एक को उसका हक मिले। ये किस तरह हो सकता है कि 74 साल बाद भी हम एटमी ताकत होने के बावजूद भी अभी कशकोल लिए फिरते हैं? जो शख्स ये कहता था कि अगर डॉलर के मुकाबले में एक रुपया गिर जाए तो वो वजीर आजम करप्ट है, जो शख्स ये कहता था कि अगर बिजली के बिलों में इजाफा हो जाए तो वो वजीर आजम करप्ट है, तो आज तो रुपया डॉलर के मुकाबले में 170 रुपए पे पहुंच गया। आज बिजली के बिलों में आज और कल भी पेट्रोल बम चला और बिजली का बम चला।
تو پھر کرپٹ کون ہے؟ میں اس بحث میں جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دھوکہ اور فراڈ تھا جو آپ کے ساتھ 2018 میں اس نیازی نے آپ سے کیا تھا، اور جھوٹے وعدے کیے تھے کہ 300 ارب ڈالر میں باہر سے لے کے آؤں گا، اور اس کے ایک ساتھی نے کہا کہ 100 ارب ڈالر IMF کے منہ پہ ماریں گے اور 100 ارب ڈالر پتہ نہیں کس کے منہ پہ ماریں گے۔ اور میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج دن رات ہم IMF سے ہم قرضے مانگ رہے ہیں، دن رات نوٹ چھاپ رہے ہیں، کہاں 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا، کہاں 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا۔ ایک نوکری تو دینے کی بات دور کی ہے، آج 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، اور گھروں کی بات کر لیں تو بھی ایک گھر کے اوپر ایک اینٹ تک نہیں رکھی۔ آج یقین کر لیں کہ ایک 6 افراد کے گھرانے کے لیے زندگی ان کے اوپر تنگ ہو چکی ہے، جینا مشکل ہو چکا ہے، جسم کو برقرار رکھنا مشکل ہو چکا ہے۔ 30-40 ہزار روپے میں تو جناب آپ کا ایک وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی، کہاں سے بجلی کا بل آئے گا، بیمار ماں کی دوائی کہاں سے آئے گی، اور وہ سلیپر اور ایک بنیان اور پجامہ اور قمیض کہاں سے آئے گی، یہ حالت ہو چکی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ کو آج ان کے خلاف جنگ کرنا ہوگی، آپ کو مہنگائی کے خلاف جنگ کرنا ہوگی، ہمارے ساتھ انہوں نے جو جنگ کی ہے اس کی روایات خواجہ سعد رفیق نے اور دوسرے ساتھیوں نے بتا دی۔ خواجہ آصف صاحب ان کی جب جیل یاترا ہوئی تو میں بھی اس وقت وہاں پر ان کا ساتھی تھا، ان کا انتظار کر رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا کہ یہ جیل نہ آئیں، لیکن شکر ہے کہ وہ ان دنوں آئے جب میں وہاں پر تھا، شدید سردی تھی، اور ان کو میں بالکل آپ کو بلا خوف تردید بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی رات حکم آیا اوپر سے اسلام آباد سے کہ خواجہ آصف کو شدید سردی، کس مہینے میں آپ آئے تھے؟ دسمبر میں خواجہ صاحب جیل نے تھوڑی سی ان کی یادداشت بلا دی ہے۔ یہ دسمبر میں آئے تھے، ضد کر رہے تھے کہ جنوری میں، اور میں نے کہا نہیں، میں دسمبر میں وہیں تھا، آپ دسمبر میں آئے وہاں پہ۔ تو شدید سردی تھی، حکم آیا کہ ان کو زمین پہ سلانا ہے، زمین پر کوئی گدا ودا نہیں دینا اور کوئی ہیٹر نہیں دینا۔ اب یہ سن لیں بات، یہ کوئی میں رام کہانی نہیں سنا رہا، میں اس کا خود گواہ ہوں۔ میرے پاس رات کو مجھے اطلاع ملی کہ خواجہ صاحب کو جناب انہوں نے کہا کہ ہیٹر نہیں دینا، چونکہ میرے کمر میں تکلیف ہے، تو میں نے اللہ کے نظام میں میں نے 2 بوتلیں رکھی ہوئی تھی وہ ربڑ کی، جس میں گرم پانی ڈالتے ہیں، یاد پتہ نا، بوڑھے بزرگ، میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں تو وہ اپنی کمر میں رکھ لیتے ہیں رات کو سوتے وقت۔ میرے پاس 2 تھے، تو میں نے کہا کہ یار اس میں گرم پانی اور ڈالو اور خواجہ صاحب کو کہیں تک پہنچا دو۔ اللہ بھلا کر اس آدمی کا، خواجہ صاحب کو وہ بوتل گرم پانی کی پہنچی، اس کا انہوں نے رات بسر کی۔ یہ اس طرح کا ظلم اور چیرہ دستی اس حکومت نے کی، کاش اتنی کاوشیں یہ مہنگائی کے خلاف کرتی، بے روزگاری کے خلاف کرتی، اس ملک میں بھوک ننگ کے خلاف کرتی، اس ملک کے اندر پیداوار کے حق میں کرتی، تو شاید کچھ لوگ ان کو دعائیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کنٹونمنٹ میں وہیں پر ان کا قبرستان نکال دیا، اور اگلا الیکشن انشاءاللہ اور اگلا الیکشن اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلا الیکشن آپ کا ہوگا انشاءاللہ۔ اگلا الیکشن نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون پورے پاکستان میں میدان مارے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے ہمارا مطالبہ جائز نہیں بلکہ پرزور مطالبہ ہے، مطالبہ نہیں، یہ قوم کا حق ہے کہ الیکشنز فری اینڈ فیئر کرنے ہوں گے۔ اس مرتبہ کوئی جھرلو کو برداشت نہیں کرے گا، اس مرتبہ کوئی سلیکٹڈ کو برداشت نہیں کرے گا۔ یہ بلے باز اگر ہے تو جا کے میدان میں بلے بازوں کو بلہ چلانا سکھائے، چھوڑے اسلام آباد کے اس پرائم منسٹر ہاؤس کو کہ اپنی جو تھوڑی بہت
آپ نے اپنی عزت بنائی تھی اس کو بھی مٹی میں رول دیا آپ نے، اور آپ نے وہ کام کیے جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، اور پھر کہتے ہیں کہ میں ایک آنےسٹ وزیر اعظم ہوں۔ آج جائیں پوچھے قوم سے، پنجاب کے میدانوں میں، مہران کی وادیوں میں، بلوچستان میں اور KPK میں، کہ کس طور وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں کوئی توبہ کرنی چاہیے۔ ابھی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں واقعتاً عادتاً جلد باز ہوں۔ میں نے کہہ دیا اپنی وہ آئی میں کہ انشاءاللہ ہم بجلی کے اندھیرے 6 مہینے میں ختم کر دیں گے۔ جب 6 مہینے گزر گئے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ بات درست ہے۔ تو مخاطبوں نے کہا کہ یہ دیکھو شہباز شریف کہہ رہا، کہتا میرا نام بدل دینا، ابھی نام بدلے۔ مگر اس مالک کا کرم ہے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، کہ وہ پھر نواز شریف کی قیادت میں رب تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی، ہمیں توفیق عطا کی کہ 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی لگا کر اندھیرے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں موقع ملا ہوتا، بڑی بات نہیں کرتا۔ یہاں پر بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، احسن اقبال ہیں، سعد رفیق ریلوے کے منسٹر رہے، خایا صاحب واٹر اینڈ پارک کے منسٹر رہے، اور کچھ دوست یہاں پر موجود نہیں، پنجاب کے رانا ثناء اللہ تھے میرے ساتھی، اور بھی یہاں پر بیٹھے ہیں جنہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ میں آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ اگر یہ موقع، یہ دور جو گزر رہا ہے، یہ اگر پی ایم ایل کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اگر وہ دیتا اور نواز شریف کی قیادت میں یہ ملک 4تھی بار، تو میں آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ یہ ملک اور راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا، صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکل رہا ہوتا، لاکھوں لوگوں کو روزگار مل رہا ہوتا، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے دن رات کام ہو رہا ہوتا، ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے اور سہولتیں مہیا ہوتی، ان کے لیے بہترین علاج ہوتا۔ میں بڑی بات نہیں کرتا، ڈینگی آئی تو آپ جانتے ہیں کہ ڈینگی سے کس طرح ہم لڑے۔ یہ کووڈ آیا تھا، یہ کوئی میں کسی کو الزام نہیں دے رہا، کووڈ ایک آیا، ایک آفت تھی اور ہے، لیکن ہم لڑ مر جاتے، کووڈ کا مقابلہ کرتے اور اس کو ہم کنٹرول کرتے بالکل، لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ دوائیاں خرید سکیں۔ یہ اپنی عطیات کو چائنا سے آئیں، فلاں سے آئیں، اور پیسہ جو ہے ATM مشینیں بناتی رہیں، اربوں روپے کھائے جاتے رہیں، اور یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے رہیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اب مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا، ہمیں کھڑا ہونا ہوگا اس مہنگائی کے خلاف، ہمیں جنگ لڑنی ہوگی، اس کرپٹ حکومت کے خلاف ہمیں جنگ لڑنی ہوگی، اور ہمارا مطالبہ ہے عدلیہ سے، تمام آئینی اداروں سے، عدلیہ ہو چاہے مقننہ ہو، چاہے انتظامیہ ہو، چاہے الیکشن کمیشن ہو، چاہے کوئی اور ادارہ ہو، کہ ہر صورت اس ملک کو شفاف الیکشن چاہیے، قانون کی حکمرانی چاہیے، سویلین سپریمیسی چاہیے۔ اگر یہ قوم کو اگر یہ بات ملتی ہے تو میری مفاہمت تو پھر یہی، اور کیا میری مفاہمت ہے؟ اور بھائی میں نے اگر مفاہمت کی بات جو کی ہے تو جو اغیار جو اس کا مطلب نکالتے ہیں کہ مجھے اس کے بدلے میں لڈو ملے یا پیڑے ملے یا سیالکوٹ کی کیا ہوتی ہے وہ چم ملی مجھے سیالکوٹ کی کلا کند، خدا دا یار کلا کند کھانو دل کر دیا بڑا۔ تو اگر یہ ہوتا ہے تو پوری مسلم لیگ نون الحمدللہ مل کر کام کرے گی، لیکن اگر شفاف الیکشن نہیں ملتے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوگا کہ شفاف الیکشن کے لیے ہر قانونی اور سیاسی سہارا ہم لیں۔ یہ ہمارا حق ہے، قوم کا حق ہے۔ میں آخر میں خواجہ محمد آصف صاحب کو ایک مرتبہ پھر اپنی طرف سے اور میاں نواز شریف کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں، اور جس ہمت سے انہوں نے جیل تو سب نے ہمت سے کاٹی ہے، مگر انہوں نے جس ہمت سے جیل کاٹی ہے، میں ان کو اور آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہاں پر
जनाब जो तशरीफ रखते हैं, जनाब उमर शेख साहब, जनाब उमर राठौर साहब, जनाब आतिफ मुनीर साहब, ये इनके लिए ताली लगाएं जो जीते हैं ये इलेक्शन। उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, और इनके तमाम साथियों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये प्रेसिडेंट, इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेरे बुजुर्गों भाइयों, आखिरी बात इस शेर से, ये ताली लगाएं ना जरा जोर से। तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले। और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुलो कर ले। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद। सियालकोट शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को उन्होंने सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि चीनी 110 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। पहले चीनी को एक्सपोर्ट किया जाता है और जो इमरान खान की ATMs हैं उनकी जेबें भरी जाती हैं, उनकी अरबों रुपए की दिहाड़ियां लगवाई जाती हैं और फिर दोबारा उस चीनी को इम्पोर्ट करके आवाम को महंगाई में बेचा जाता है।